الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کتابوں پر جو آپ پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہوئی، یعنی قرآن مجید کی دوسری صورت سورہ بقرہ ہے، جس میں 286 آیتیں 280 پر 6 آیتیں موجود ہیں۔ گزشتہ ہفتہ بعض چیزیں بتا دی گئی کہ اس صورت کی ایک ایک آیت نازل ہونے کے وقت میں 80 فرشتے نازل ہوئے، اور یہ بھی بتا دی گئی کہ یہ صورت قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت کو قرآن شریف کی بڑی صورت ہونے کا لقب حاصل ہے، اور اسی طرح اس سب سے چھوٹی صورت جو قرآن مجید میں ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اب جس صورت کو ہم گزشتہ ہفتہ شروع کیے تھے وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت کا نام کیا؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ کی تفصیل بھی گزر گئی کہ بقرہ کا اصل معنی کیا ہے اور بقرہ کیوں رکھا گیا۔ اب بات آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ وار ہم بتایا تھا کہ اس صورت کا نام جو قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے بقرہ، یعنی گائیں کیوں رکھا گیا؟ گائیں کے نام سے ایک صورت ہے قرآن میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس صورت کا نام گائیں ہے؟ اسی کے سلسلے میں تفسیر مفسرین کرام یہ بتاتے ہیں کہ اس صورت میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کو جو نام رکھا گیا ہے وہ نام کے الفاظ اس صورت میں کہیں نہ کہیں آئیں گے، سوائے ایک دو صورتوں کے بقیہ ہر صورت میں۔ مثال کے طور پر کسی صورت کا نام آل عمران ہے تو اس کا نام اس کے اندر آئے گا، وہ لفظ اس کے اندر آئے گا۔ کسی صورت کا نام مائدہ ہے تو وہ لفظ مائدہ اس کے اندر آئے گا۔ جون سی بھی صورت کا نام ہے وہ نام کا لفظ اس صورت کے اندر ضرور آئے گا، ایک دو صورتیں یا 3 صورتوں کے علاوہ۔ اب رہی بات جیسے سورہ اخلاص ہے، اخلاص ہم اس کا نام رکھے ہیں لیکن اس میں اخلاص کا لفظ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسا اس میں ایسے 2-3 صورتیں ملیں گی 114 صورتوں میں۔ بقیہ پوری صورتوں میں جو نام ہے اس لفظ کا استعمال ہوا رہے گا، اسی کو رکھ کر اس صورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ، اس بقرہ کا نام اس قرآن مجید اس صورت کے اندر ہے، اس ایک واقعے کی طرف اشارہ۔ اب واقعہ کیا ہے؟ جو آدھے پارے کے اندر وہ بڑی تفصیل تقریباً آدھا پونا صفحہ سے زائد آ کر وہ واقعہ چلتا ہے، ہم وہاں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن چونکہ سورت کا وہ جو نام ہے سورہ بقرہ، اس کی تو تفصیل بتانی ہی پڑے گی۔ گزشتہ ہفتہ ایک واقعہ شروع کیا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام عامر،
عامر نامی آدمی کو اس کا چچا زاد بھائی کیا کرتا ہے؟ قتل کر دیتا ہے۔ اب قتل کرنا ہی تھا، قتل کرنے کی وجہ اس کے قتل پر ایک مسئلہ شروع ہوا شریعت کا۔ کیا مسئلہ شروع ہوا؟ جو وارث ہو، کسی کے مر جانے کے بعد جو آدمی وارث بنتا ہے، اگر وہ وارث جس کے ذریعے سے وہ وارث بنتا ہے اس کو قتل کر دے تو یہ وارث نہیں بنے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں کہ ایک باپ ہے، باپ کا وارث بیٹا ہوا کرتا ہے، اگر اس بیٹے کی وجہ سے باپ کی موت ہو گئی تو بیٹا وارث نہیں بنے گا۔ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس واقعے سے شروع ہوا کہ ایک آدمی تھا جس کا نام عامر، وہ بہت بڑا مالدار تھا، بہت ساری جائیداد اس کے پاس موجود تھی، اس کے لیے کوئی وارث نہیں تھے، صرف اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا۔ اب وہ بھائی اس لالچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عامر کی موت ہو جائے اور سارے مال کا وارث میں بن جاؤں۔ اب اس صورت میں دیکھتا ہے کہ عامر کی موت ہی نہیں ہوتی، یہی چچا زاد بھائی اس کو مار دیتا ہے۔ مارنے کے بعد اب فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت بھی کرتا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی کو کیا کر دیا ہے، کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ اس کو تلاش کر کے اس کی سزا دلواؤ، آپ اس کو تلاش کر کے اس کو اس کے بدلے میں کیا کرو، قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں، اس کے بعد وہ تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بڑا آدمی تھا عامر، لوگوں کی جانب سے اصرار بڑھ گیا، لوگوں کی جانب سے پریشر بڑھ گیا کہ کسی بھی طریقے سے اس کو کیا کیا جائے، اس کو پکڑ کر قتل کیا جائے، جس آدمی نے عامر کو قتل کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ گائے کو پکڑو، گائے کو پکڑ کر کاٹو، اسے ذبح کر کے اس کے خون کو عامر کے اوپر چھڑک دو، تو اس کے بعد وہ زندہ ہو کر کیا کرے گا، جس نے اس کو قتل کیا ہے وہ کہہ دے گا، معلوم کرا دے گا۔ اب یہ واقعہ ہوا، ایک طرف واقعہ ہے، دوسری طرف ایک واقعہ ہے جو اس سے تعلقات رکھتا ہے، دونوں کے درمیان جوڑ ہے، اس واقعے کو ہم ذہن میں رکھیں۔ دوسری طرف ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور اس کی ماں ہے، یعنی میاں بیوی ایک بیٹا۔ میاں بڑی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کی عمر دراز ہونے کے بعد اس کا بیٹا کیا تھا، کچھ کم عمر کا تھا۔ اب باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی چند دن کا میں مہمان ہوں، چند دنوں کے بعد کیا ہو جاؤں گا، دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے پاس ایک گائے رہتی جو وہ گائے بھی چھوٹی ہی رہتی، اتنی بڑی نہیں کہ اس کو بیچا جائے، اس کے ذریعے سے دودھ وغیرہ لے کر کیا کیا جائے، گھر کا چیرا چلایا جائے، اتنی بھی، اور بیٹا اس کو چرانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ باپ بڑا دیندار تھا اور ماں بھی بڑی دیندار قسم کی تھی، تو باپ کیا کرتا ہے، اس گائے کو، جو چھوٹا سا بچہ رہتا ہے، اس گائے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کر اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ، اس کو پالنے کے قابل، اس کو چرانے کے قابل میرا بیٹا نہیں ہے، میں اس گائے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو کر آئے گا جنگل میں تو اس گائے کو اس کے حوالے کر دینا۔ یہ کہہ کر کیا کر، وہ آدمی گائے کو لے جا کر، اس گائے کے چھوٹے سے بچے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کر واپس آتا ہے۔ واپس آنے کے بعد چند دنوں کے بعد اس کی موت ہو جاتی۔ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، جب بچہ گائے چرانے کی قابل ہو گیا، بعض کتابوں میں کیا آتا ہے کہ جوان ہو گیا، وہی مطلب ہے اس کا، تو ماں اسے بلا کر کہتی ہے کہ تیرے باپ کی ایک امانت جنگل میں چھوڑی ہوئی ہے، تو جا کر اس امانت کو لے کر آ۔ وہ بچہ بھی کیا تھا، بہت دیندار تھا اور ماں کی پوری اطاعت کرنے والا، پوری ہر بات سننے والا، ایک بات بھی ماں کے خلاف نہیں کرنے والا بچہ اب جنگل میں جاتا ہے، جا کر آواز دیتا ہے اللہ کی طرف اشارہ کر کے، اے اللہ، میرے باپ نے آپ کے پاس ایک امانت دی رکھی تھی، آج میں اس امانت کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر آواز دیتا ہے تو گائے جنگل سے نکل کر اس کے سامنے آتی ہے، اور ماں کا یہ حکم ہوتا ہے تو اس کے گردن کو پکڑ کر لے کر آنا۔ یہی ایک بات ماں نے کہی تھی۔ جو ہی گائے آئی، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کتابوں میں
کہ وہ اتنے سال جنگل میں پلی اگائی، کسی کے ہاتھ نہیں لگی، کسی جانور کے لیے لقمہ بھی نہیں بنی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اب جو ہی آئی اگائی تو یہ کیا کرتا ہے، گردن پر ہاتھ رکھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے بچے کو، قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ کیا کرو، اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر گھر کو چلے جاؤ۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میری ماں کا یہی حکم ہے کہ کیا کرنا، تو گردن پکڑ کر لانا، یہی حکم ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کیا کر نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ تو پھر دوبارہ آواز آتی ہے، اگر تو اس کے اوپر بیٹھ جاتا، تیری ماں کی نافرمانی تو کر دیتا تو یہ گائے تیرے ہاتھ سے نکل کر چلے جاتی۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ درمیان میں بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ہمیں کیا سمجھ گئے، ماں کے لیے بہت معمولی سمجھ گئے آج کل کے بچے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اللہ کے لاڈلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے کر کے ہی نام ہے، جس کو عربی میں دلال کہتے ہیں۔ مطلب کہ یہاں ہماری اردو میں جو دلال بولتے ہیں وہ بڑا خراب لفظ ہے وہ، لیکن عربی میں جو دلال ہے وہ معنی دالن، اس کا معنی کیا، لاڈلا، مطلب اس کا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو لاڈلا کہتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والے، لیکن بات بھی اکثر کیا ہوتی تھی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی زیادہ بات کرتے تھے انہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، دفنانے کے بعد چند دنوں کے بعد کوہ طور پر جاتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے آ کر لوگوں سے بات کرتے ہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کی عادت۔ اب ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آئندہ سنبھل کر بات کرنا، یاد رکھیں آپ اس بات کو، آئندہ سنبھل کر بات کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں اب زندہ نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو اس کی دل کی دعائیں تمہاری چاروں طرف گھومتے رہتی اور تم ہر طریقے سے حفاظت میں رہتے۔ اگر آج تمہاری ماں زندہ نہیں ہے، اس کے بعد کسی سے بھی تم بات کرو، دیکھ سنبھل کر بات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نفل نماز میں کھڑا ہو جاتا، وہ ماں یا محمد کر کے بلاتی، میں نماز توڑ کر ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ بتائیے ماں کیا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں ایک بچہ ماں کا فرما بردار بننے کی وجہ سے، ماں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، وہ جنگل کی گائے جو کسی کے حوالے نہیں ہوئی، اس بچے کی آواز پر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس دے دیے۔ اس بچے کیا، ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی این الجنہ، این الجنہ، جنت کہاں ہے؟ انہوں پوچھنا چاہتے تھے ساتوں آسمان میں ہے یا عرش کے پاس ہے یا کوئی اور جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں رکھے ہیں جنت کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، ساتوں آسمان میں اور عرش کے پاس اور کسی اور جگہ نہیں ہے بلکہ تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو بہرحال ایک ماں باپ کی اطاعت، ایک بزرگ واقعہ درمیان میں یاد آتا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں میرے ماں باپ میرے بچپن ہی میں گزر گئے، مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوا، لیکن ایک حدیث پڑھا میں، اس حدیث کے پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ کاش میرے ماں باپ آج زندہ ہوتے۔ وہ حدیث کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچہ ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، انہوں نے مجھے جنم دیا ہے، مجھے پالا پوسا ہے اور میرے لیے محنت کی ہے، یہ سوچ کر اگر کوئی بچہ باپ کی طرف یا ماں کی طرف دیکھے تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، وہ حج اور عمرہ جو قبول ہو جائے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مجھے تکلیف ہونے لگی کہ کاش میرے ماں باپ آج زندہ ہوتے، میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ ہزاروں مرتبہ ان کی طرف دیکھتا اور روزانہ ہزاروں مرتبہ میں حج اور عمرے کا ثواب پا لیتا۔
تو ایک بچے کی اطاعت، اتنی بڑی اطاعت، ماں کی اطاعت کی وجہ سے وہ گائے کیا ہو گئی، اس بچے کے ہاتھ میں آ گئی. اب بچہ گائے کو لے کر ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. رکا دوں بول کو ختم کر دوں بول کر. اب آنے کے بعد اس کو بیچنے کا مسئلہ آتا ہے. ماں کہتی ہے کہ جا کر اس کو 3 درہم میں بیچ دو، 3 درہم میں فروخت کر دو. ایک حدیث یاد آتی ہے، بول دیتا ہوں. بچہ جب باہر جاتا ہے تو کوئی باپ اور ماں زبان سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ میرا بچہ حفاظت کے ساتھ واپس لوٹ جائے. میرا بچہ زبان سے کچھ نہیں کہتے. بچہ کہیں گاڑی میں گیا، کسی بستی کو گیا، اسکول کو گیا، ماں صرف کھڑے کر دیکھتی ہے، لیکن اس کا دل کہتا ہے کہ میرا بچہ ہر طریقے سے حفاظت میں رہے. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے جب بچے کو بھیجا کرو واللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین کہہ کر بھیجو. اس کا معنی کیا؟ اللہ میری حفاظت میں اب تو نہیں رہا، بلکہ اللہ کی حفاظت پہ تجھے کیا کرتی ہوں، بھیجتی ہوں، وہ ارحم الراحمین ہے. اس لیے جو بھی آدمی اپنے بچے کو بھیجے تو یہ دعا ضرور پڑھے، واللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. اب رہی بات، اس بچے کو ماں کہتی ہے کہ جا کر اس گائے کو 3 درہم میں کیا کر دو، فروخت کر کے آ جاؤ. لیکن بات چیت ہونے کے بعد مجھے ایک مرتبہ کیا کر لینا، پوچھ لینا، مجھ سے ایک مرتبہ مشورہ لے لینا. اب وہ گائے کو لے جا کر کھڑا ہوتا ہے بازار میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، بھیج کر کہتے ہیں، وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے اس کو کیا کر دو، 3 درہم میں فروخت کر دو. بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 3 درہم میں راضی ہوں، لیکن ماں سے ایک بات پوچھ لیتا ہوں. اس بات میں ایک عجیب نصیحت بھی ہے کہ بچے ہر طریقے سے فیصلہ کر لینا نہیں. ہمارے سے بڑے ماں باپ ہیں، ان کو تجربہ ہے، ان سے ہر بات پوچھ کر کرنا. کوئی باپ کوئی ماں بچے کے بارے میں کبھی برا چاہ ہی نہیں سکتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک باپ اپنے بچے کے سلسلے میں برا خیال رکھے، ایک ماں اپنے بچے کے سلسلے میں. یہاں بچے زیادہ ہیں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر چیز پوچھ کر کیا کرو. جب ضرورتیں ماں باپ کی طرف سے پوری ہوتی ہیں، جب حاجتیں ماں باپ کی طرف سے پوری ہوتی ہیں، وہ اب ہماری صحت کا، عافیت کا، ہمارے روزی کا، ہمارے ہر طریقے سے خیال رکھتے ہیں، تو ہمارے بارے میں کبھی ماں باپ برا نہیں سوچیں گے. اس لیے پوچھ لیا کرو، ہر چیز پوچھ لیا کرو، پوچھ کر لیا کرو. اس میں اللہ کی مددیں بھی آئیں گی، اس سے اگر بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ماں سے ایک مشورہ کر لیتا ہوں. فوراً وہ جو انسان کی شکل میں جو فرشتہ آیا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے 6 درہم میں دے دو، میں دے دیتا ہوں، مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں نہیں میں ماں سے مشورہ کر آ جاتا ہوں. اب ماں سے جا کر کہتا ہے کہ میں 3 درہم پر راضی ہو گیا. اب وہ 6 درہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو ماں کہتی ہے کہ جا کر دوسرے دن جا کر فروخت کر دو اور 6 درہم پر فروخت کر دو، لیکن بات چیت ہونے کے بعد مجھ سے ایک بات پوچھ لینا. اب دوسرے دن جب جاتا ہے تو وہی آدمی آ کر کہتا ہے کہ 6 درہم میں دے دو. وہ بچہ راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک بات پوچھ لیتا ہوں. ماں نے کہا ہے کہ بات چیت ہونے کے بعد ایک مرتبہ پوچھ لیا کرو. پھر دوبارہ گھر کو آتا ہے، وہ فوراً فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں میں 12 درہم دے دیتا ہوں، تم کیا کر لو، تم لے کر چلے جاؤ، مجھے آ کر کیا کرنے کی ضرورت نہیں، اور ایک بار آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر دوسرے دن بھی بچہ واپس نہیں اس کو مانتا نہیں، پھر واپس آ جاتا ہے. آ کر ماں سے کہتا ہے تو ماں پر اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کرتے ہیں کہ اب ماں کہتی ہے بچے کو اس سے کہو کہ اس گائے کو اب بیچنا ہے یا نہیں بیچنا ہے. تو فوراً بچہ تیسرے دن جاتا ہے، جا کر وہی
آدمی وہی فرشتہ جو آدمی کی شکل میں آیا ہوا تھا آ کر کہتا ہے کہ مجھے 12 درہم میں یہ گائے دے دو. تو بچہ کہتا ہے میری ماں نے کہا ہے اس گائے کو بیچنا ہی یا نہیں. تو فوراً فرشتہ کہتا ہے کہ اب اسے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وقت ابھی آیا نہیں ہے. یہ ایک واقعہ ہو گیا. اب ادھر آ جائیں. اب وہ جو گائے کو خرید کر کاٹنے کا حکم ہوا تھا، وہ ایک کسی گائے کو پکڑتے، کاٹ کر اس کا خون اس پر ڈال دیتے، معاملہ حل ہو جاتا. لیکن وہ بڑی شریف قوم تھی. بنو اسرائیل کی قوم معمولی قوم نہیں. جب سے شروع ہو کر ہے آج تک عجیب شرائط والی قوم. قرآن میں ہر جگہ ان کا نام آئے گا. بنی اسرائیل کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے زیادہ قرآن میں نام اگر کسی نبی کا آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے. سب سے زیادہ قرآن میں کسی نبی کا نام آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے. فوراً شرائط شروع کرتے ہیں. گائیں کون سی گائیں خریدنا، بڑی گائیں خریدنا یا چھوٹی گائیں خریدنا؟ فوراً اللہ کا اور ایک حکم آ گیا کہ درمیانی گائیں خریدو. پھر اس پر ایک سوال کہ کون سے رنگ کی خریدنا؟ پھر اللہ کا حکم ہو گیا فلاں رنگ کی خریدو. جو وہ لوگ سوال بڑھاتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرائطیں بھی بڑھتی گئی. اب وہ گائیں کی تلاش میں ڈھونڈتے اس بچے کے پاس پہنچے. اب وہ بچے کے پاس پہنچ کر بچہ تھوڑی سی قیمت پر کہنے لگا کہ اس پر راضی نہیں ہوں، پھر اس پر راضی نہیں ہوں، پھر اس پر راضی نہیں ہوں. آخر میں ترازو کے ایک پلڑے میں اس گائے کو رکھ دی گئی اور دوسرے پلڑے میں جواہرات اور اشرفی رکھ دی گئی. اس کے مقابلے میں اس کو تولا گیا. اتنے جواہر اشرفی میں وہ لوگ اس بچے کو دے کر وہ گائے لے کر چلے گئے. اب یہاں مفسرین کی دعوت آتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی بات پر بچہ عمل کر لے، اطاعت و فرما برداری کر لے، تو اس کے لیے راستے کھلتے ہی چلے جائیں گے. اس کے لیے ایک حدیث بتا دیتا ہوں. وہی موسیٰ علیہ السلام کی بات. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بچہ، اس حدیث کو تمہاری امت پر کیا کر دو، پہلا دو، جو بچہ ماں باپ کی اطاعت کرے گا 3 نعمتوں سے نوازیں گے، اور جو بچہ ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے گا، نافرمان بنے گا، وہ 3 مصیبتوں میں پھنس جائے گا. 3 مصیبتوں میں. جو بچہ ماں باپ کی اطاعت کرے گا اسے سب سے پہلی چیز اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے. اس کی بڑی عمر دیں گے، طویل عمر تک زندگی گزارے گا، طویل عمر تک رہے گا. دوسری چیز میں جلدی بتا کر چلے جاتا ہوں. دوسری چیز، جو بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی روزی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے. کمائے گا، خوشحال رہے گا، تھوڑی سی کمائی رہے گی، خوشحال زندگی گزارے گا. تیسری چیز، اس کی آنے والی اولاد بھی اسی کی طرح فرما بردار بنائیں گے. جو بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے 3 مصیبتیں دیں گی. ایک، اس کی عمر سے برکت اٹھا لیں گے، اس کی روزی میں تنگی کمائے گا، لاکھوں کے کمائے گا، لیکن تنگی ہی میں زندگی گزرے گی، پریشان حالی گزرے گا. تیسری چیز، یہ جیسا نافرمان ہے اس سے بدتر اس کی اولاد کو بنائیں گے اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہم ماں باپ کی بڑی عزت کریں، احترام کریں، ان کا کہنا مانیں. وہ جو بات کہہ دے، ہاں کسی بات پر مشورہ دینا چاہے اسے مشورہ دے سکتے ہیں، ماں باپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ایسا سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ کے مطابق ان کی سمجھ نہیں رہتی، بلکہ ماں باپ کی سمجھ ہمارے سے بھی بہت زیادہ رہتی، کیونکہ انہوں نے ہمارے سے پہلے دنیا دیکھی ہے. اس لیے اب اس گائے کو خرید کر لے کر آ کر کیا کرتے ہیں، اس کو ذبح کر کے اس کے خون کو اس آدمی پر چھڑکتے ہیں. وہ اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی کیا کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے. پھر اس کو بدلے میں کیا کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.